سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو اجتماع کی بات مجلس میں اجتماع کی نماز سے پہلے کے لیے بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جیسے انسان کی پیدائش فرمائی، انسان کی پیدائش فرمانے کے بعد اس کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بغیر مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہبر و رہنمائی کے لیے ان کی مسئلہ اور قائد اور رفاق کو بنا کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلے انبیاء کو معروف فرمایا گیا، نبی کے سلسلے کو شروع کیا گیا، کیونکہ صرف کتاب پڑھ کر کے کوئی انسان رہادی اور رہنما اور رہبر نہیں بن سکتا، صرف کتاب پڑھ کر کے کوئی انسان زندگی گزارنے کا صرف طریقہ نہیں سیکھ سکتا، صرف کتاب پڑھ کر کے کوئی قورمہ اور بریانی کی کتاب پڑھ کر کے صرف قورمہ اور بریانی نہیں بنا سکتا، اسی طریقے سے صرف کتاب پڑھ کر کے کوئی انسان کسی کی اصلاح کی اگر کوشش کرتے تو انسان اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی مربی نہ ہو، جب تک کہ اس کا کوئی مصلح نہ ہو، جب تک کہ اس کا کوئی راہ دکھلانے والا نہ ہو۔ اسی لیے راہ دکھلانے والا بنا کر کے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں جتنے بھی مخصوص فرمائے گئے اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے، انسانیت کو سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ یہ جاری و ساری فرمایا۔ اور یہ حضرت علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ جاری و ساری رہا، اور سب سے آخری میں ہمارے نبی کو خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء بنایا گیا، اور امام الانبیاء بنا کر کے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تمام کنڈیشن کو اور تمام کی تمام حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور جان رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب تک کہ انبیاء السلام کا سلسلہ رہتا تھا یہ لوگ سیدھے راہ میں چلتے رہتے تھے، صراط مستقیم پہ گامزن رہتے تھے، انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما
جاتے تھے، اس دنیا سے چلے جاتے تھے، یہ لوگ بھٹک جاتے تھے. انسانیت راہ سے بھٹک جاتی ہے. راہ سے جب بھٹک جاتی تھی تو لوگ غیر اللہ کی پرستش کرنے لگتے تھے. ایک معبود کو چھوڑ کر کے سینکڑوں معبودوں کی پرستش کر دیا کرتے تھے، سینکڑوں معبودوں کو اختیار کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیڑوں کو، پتھروں کو، یہاں تک کہ لوگ، یہاں تک کہ آسمان و زمینیں کو، بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے الہ اور معبود بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آپ کہہ لیجیے اللہ واحد و یکتا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ تمام کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، تمام مخلوقات سے. اگر پوری دنیا تابعدار اور فرمانبردار بن جائے، اگر پوری دنیا تابعدار اور فرمانبردار بن جائے تو اللہ کی ربوبیت اور الوہیت میں اور اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہے. اور اگر پوری دنیا خرافات میں شامل ہو جائے، پوری دنیا اللہ کی نافرمان بن جائے، پوری دنیا اللہ کی نافرمانی میں اتر آئے، پوری کائنات کے کروڑ 18,000 سے لے کر کے 36,000 بھی اور کئی لاکھ جتنے مخلوقات ہیں سمندر میں، وہ لوگ بھی تمام کے تمام اللہ فرمان بھی بن جائے تو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں اور اللہ کی شان قہاریت میں اور اللہ کی شان میں فرق نہ آئے. اللہ اس کی بے نیاز کرنا، اللہ اسے بے نیاز، اللہ کی ایسی شان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اللہ نے ہادی اور رہبر اور رہنما بنا کر کے اسی انسان کو رفاق بنا کر کے اسی انسان کو مصلح اور قائد بنا کر کے اسی لیے بھیجا تاکہ انسان صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکے، سیدھے راستے پہ چلنے والا بن جائے اور سیدھے راستے پہ اختیار کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا بن جائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا بن جائے. کیونکہ اسی میں انسان کی کامیابی ہے. دنیا میں جتنے مظاہرات کو دکھائی دے رہے ہیں، جتنے ادیان دکھائی دے رہے ہیں، جتنے چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت پہ چلنے والی نہیں ہے تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام، دونوں جہاں میں اس کو خسارے اور خسران اور خسارہ اٹھانا پڑے گا، انہیں خسارہ اٹھانا پڑے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین ہی اللہ کے نزدیک اسلام قابل قبول ہوگا. اللہ کے نزدیک جو دین ہے دین اسلام ہی قابل قبول ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا ہی گیا تاکہ آپ دنیا کو اندھیریوں سے نکال کر کے اجالے کی طرف لانے والے بنے. آپ دنیا کو اندھیروں سے نکال کر کے دنیا کے لوگوں کو راستوں سے نکال کر کے آپ سیدھے راستے پہ لانے والے بنے، سیدھے راستے پہ چلانے والے بنے. اسی میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی سیرت کی پیروی کر کے، اپنے نبی کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے اور اپنے نبی کی سیرت کی تقلید ہی کرتے ہوئے تمام انسانوں کی کامیابی جتنی بھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے. ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے دنیا والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالم والوں کے لیے. اگر کوئی کافر بھی، کوئی غیر مسلم بھی، کوئی برادران وطن بھی اگر کوئی ہمارے نبی کی تقلید کرتا ہے، ہمارے نبی کی سیرت کو اپناتا ہے، ہمارے نبی کی سیرت کو اپنا کر کے اور ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام تمام گناہوں اور تمام سیئات کو، تمام معاصی کو اللہ تبارک و تعالیٰ محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اور مٹا کر کے اس کے سیئات کو حسنات سے بدل دیتا ہے. اللہ کی یہ شان کریمی ہے، اللہ کی یہ شان کریمی ہے کہ اللہ کے رسول. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی آپ فرما دیجیے، کہہ دیجیے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا. تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری تقلید کرو گے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. تبھی اللہ سے تمہاری محبت ہو سکتی ہے، اللہ کے قریب تم ہو سکتے ہو. اللہ وحدہ لا شریک کے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری یعنی نبی کی پیروی کرنی ہوگی، نبی کی سیرت پہ چلنا ہوگا،
نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا تبھی اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اللہ تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن انسان چل کر کے تو دیکھے، لیکن امت مسلمہ کا نوجوان چل کر کے تو اس راستے میں دیکھے، اس راستے میں چلنے کو آج تیار نہیں۔ امت مسلمہ آج ابتلا و آزمائش کی شکار ہو چکی ہے، آج ابتلا و آزمائش کی شکار ہو چکی ہے۔ ہر طرف امت مسلمہ حیران و سرگردہ و پریشان دکھائی دی، ہر طرف حیران و پریشان و سرگردہ۔ چاہے آپ کشمیر سے اٹھا کر کے برما تک دیکھ لو، برما سے اٹھا کر کے فلسطین تک دیکھ لو، فلسطین سے اٹھا کر کے ہندوستان تک دیکھ لو، آج امت مسلمہ پریشان و ذلت اور پسپائی کا شکار ہے۔ آج اپنی تہذیب کو چھوڑنے کی وجہ سے، آج اپنے تمدن کو چھوڑنے کی وجہ سے، آج اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑنے کی وجہ سے، آج اپنے قرآن پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، آج اپنے اللہ کے احکامات کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے یہ حالات امت مسلمہ پہ آ رہی ہے اور امت مسلمہ پہ حالات کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے، اگر ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل ہے، اگر ہمارے لیے ہی نہیں پوری دنیا اور پوری کائنات کے لیے ہمارے نبی کو رول ماڈل اور آئیڈیل بنا کر کے بھیجا گیا، ان کے طریقے پہ ہی چلنے میں کامیابی ہے۔ آج سے 1450 سال میں پیچھے ہمیں جا کر کے دیکھنا ہوگا ان کی تاریخ کو کہ خوشی کی حالات میں اللہ کے نبی نے کیسے اتباع کیا تھا اور کس سیرت پہ اور کیسے عمل کر کے دکھلایا تھا ہمارے نبی کے صحابہ نے۔ خوشی کے حالات میں یا غم کے حالات میں، یا سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے یا چلتے ہوئے، یا مسجد کے چہاردیواری کے اندر یا مسجد کے باہر زندگی کے اندر، معاشرت کے اندر اور معاشیات کے اندر اور اکنامک ہمارے حالات جو ہے وہ ہماری حالات اس وجہ سے ہے کہ آج ہم نے اپنی معیشت کے حالات کو نبی کی سیرت پہ ہم نے نہیں ڈالا، نبی کی سیرت پہ اپنی تجارت کو نہیں ڈالا، نبی کی سیرت پہ ہم نے اپنی معیشت کو نہیں ڈالا، نبی کی سیرت پہ ہم نے اپنی تجارت اور معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرت کو نہیں ڈالا۔ اس وجہ سے آج امت مسلمہ صرف چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند نمازوں کے لیے مسلمان دکھائی دیتی ہے اور چند نمازوں کے بعد پھر امت مسلمہ پھر کٹ جاتی ہے اسلام سے ان کا رشتہ پھر کٹ جاتا ہے۔ آپ معاشرت کو اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ مارکیٹ کے حالات اٹھا کر کے دیکھ لو، کورٹ کچہریوں کے حالات اٹھا کر کے دیکھ لو کہ وہاں پہ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ کے پرندے اور فراڈ اور رشوت کا بازار کر رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں ہماری نبی کی سیرت ہوتی، ہم نے اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ تعلیمی میدان میں آگے آیا ہوتا، تعلیمی میدان میں اپنے مال کو خرچ کیا ہوتا، تعلیمی میدان میں اپنے مال کو، کیونکہ ایک انسان کے ساتھ مومن بننے کی یہ کامیابی ہے اور مومن بننے کی یہ ضرورت ہے۔ مومن بننے کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو اتباع کر کے ہر شعبے میں چلے، ہر شعبے میں چلے، کیونکہ شعبہ صرف عبادت کا شعبہ نہیں ہے، صرف عبادت کو شعبوں کے اختیار کر دیا، معاشرت کے شعبے کو چھوڑ دیا، معیشت کے شعبے کو چھوڑ دیا، تجارت کے شعبے کو چھوڑ دیا، یہ اسلام سے آزاد ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے اصحاب جتنے تھے، اللہ کے رسول کے اصحاب کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے کہ انڈونیشیا میں آج 87% اور 95% جو مسلمان دکھائی دیتے ہیں، جو امت مسلمہ کے ماننے والے، صرف اصحاب کرام تجارت کی غرض سے اس ملک میں آئے، تجارت کی غرض سے اس ملک میں آئے۔ کوئی اس زبان کو جاننے والا نہیں تھا، کوئی اس زبان کو سیکھ کر کے نہیں آیا تھا، صرف اپنے تجارت کو انہوں نے پھیلایا، اب تجارت کا ایسی ایمانداری کے ساتھ کیا، اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کر کے دکھایا، اب تجارت کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کو بھی دکھایا اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کو بھی انہوں نے دکھایا، اپنے کیریکٹر کو بھی اصحاب نے دکھایا۔ صحابہ کرام چھوٹی سی جماعت تھی، وہ لوگ دکھائے، ان کے دیکھ کر کے لوگ ان کے کیریکٹر سے ایسے متاثر ہوئے، ایسے اخلاق سے متاثر ہوئے کہ وہ لوگ جھوک در جھوک لوگ پھر اسلام میں داخل، جھوک در جھوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، کہنے لگے کہ تم کس نبی کی ماننے والے ہو، تم کس بات کی اتباع کرتے ہو، تمہارے اندر کیا چیز ہے، ہمیں بتلاؤ، ہمیں سکھاؤ، ہمیں بتاؤ، ہمیں سکھاؤ۔ وہ چیز کو سیکھ کر انہوں نے قرآن کی باتوں پہ عمل کر کے دکھایا تھا، انہوں نے نبی کی سیرت کو اپنایا تھا، ہر ایک چیز کو اپنا کر کے جب وہ چلے، آج اللہ کے فضل و کرم سے عمر کے پوری امت مسلمہ
کہ ایک کنٹری اور ایک ملک آج دکھائی دے. آج ہمارے ملک میں بھی اس بات کی ضرورت ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی رہبر اور رہنما بنا کر کے بھیجا ہے. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کی حیثیت سے بنا کر کے بھیجا ہے. ایک داعی کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری اس بات کی ضرورت ہے. ہم اس زیادہ مستحق ہیں کہ لوگوں کو دین کے لیے اور اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے اور اپنے نبی کی سیرت پر خود عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑھانا ہوگا اور اپنے آپ کو بڑھا کر کے ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ہوگا. ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. ورنہ امت مسلمہ حیران و پریشان ہی رہے گی. آج امت مسلمہ کے اکثر و بیشتر افراد غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہے. غلط فہمی کا شکار ہے. اسلام سے ناغلط ہے. اسلام سے کوئی واقفیت نہیں ہے. اپنے نبی کی سیرت سے کوئی واقفیت نہیں ہے. اپنے نبی کی سیرت سے کوئی محبت نہیں ہے. صرف چند جملے بول لینا کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہمیں نبی کی عشق سے سیرت ہے, ہمیں نبی کی ذات سے ہمیں عشق ہے, یہ بات کہہ لینا اسے کافی صرف نہیں ہوگا. یہ بات کہہ لینے سے صرف کافی نہیں ہوگا, بلکہ نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا. اپنے نبی کی تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا. شادی بیاہ کے موقع ہو, ولیمے کے موقع ہو, یا پھر اور بھی خوشی کے موقع ہو, ان موقعوں میں تو زیادہ تر امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ 1450 سال پیچھے جانا ہوگا, کیونکہ شادی بیاہ میں آج جو مقامات ہو رہے ہیں, نبی کی سیرت سے ہٹ کر کے جو کام کیے جا رہے ہیں, جو ریاضت پھیلائی جا رہی ہے, جو ولیمے کا عورت ہے, جو خرافات کیا جا رہا ہے, وہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی ناگزیر ہے اور بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے, کیونکہ امت مسلمہ اس کے لیے نہیں. آج امت مسلمہ کو لوگ جب 2.5 لاکھ کے پنڈال سے اور 3 لاکھ کے ہوٹل کے بکنگ جب کیے ہوئے, 3 لاکھ کے ہوٹلوں سے جب قورمہ اور بریانی اور 35 قسم کی ورائٹی جب کھا کر کے جب نکلتی ہے تو اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے. یہ امت مسلمہ اپنے مقصد کو یہ امت مسلمہ بھول جاتی ہے. ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں مبعوث بھیجے گئے, ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا. اس لیے ان باتوں سے پرہیز کر کے, ان باتوں کو چھوڑ کر کے, ان عیاشیوں کو چھوڑ کر کے, ان ریاضت کی باتوں کو چھوڑ کر کے, ان فضول خرچیوں کو چھوڑ کر کے ہمیں اپنے نبی کی سیرت پہ 100% عمل کرنا ہوگا. جیسے غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ ہوا تھا مسجد نبوی یا کوئی اور مسجد میں یا پھر کسی علاقے میں, جہاں پہ بھی یا جنگ کے میدان سے آتے ہوئے جو ولیمہ ہوا تھا, ایک کھجور بکھیر دیا گیا اور جو بھی گھی تھا یا پنیر تھا, جو کچھ بھی تھا جن کے پاس تھا وہ بکھیر دیا گیا اور لوگ اسے نوش فرما لیے, اسے تناول فرما لیا. یہ ولیمہ ہو گیا. اسی طریقے پہ آج ہمیں عمل کرنا ہوگا. لوگ یہ اس بات کو دلیل دیتے ہیں, ارے نبی کی سیرت سے ثابت ہے ولیمہ. لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ نبی کی سیرت سے ولیمہ ثابت ہے, ہمیں خرچ کرنے کی اجازت ہے, اور ہمیں قربانی دینی ہے, ہمیں قربانی دینی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم خرچ کریں گے. ارے نبی کی سیرت سے بات ثابت ہے لیکن جھوٹ کہتے ہو. نبی کی سیرت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے فضول خرچی کر دو اور 35 قسم کی ورائٹی کھا کر کے امت مسلمہ کیا کر سکتی ہے, صرف سنڈاس آباد کر دے گے اور کچھ نہیں کر سکتی, اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس پیٹ کی پوجا کے لیے ہم اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہم مقصد ہمارا یہ نہیں ہے, یہ ضرورت ہے, ضرورت کے تحت رکھا جائے. مقصد زندگی نہیں بنائی جائے. مقصد زندگی کو نہیں بنایا جائے کھانا پینا اور سونا اور مر جانا, کھانا پینا سونا اور مر جانا اور کوئی مقصد زندگی نہیں. یہ نبی کی سیرت نہیں ہے. اس نبی کی سیرت پہ ہمیں تو کچھ سنتیں یاد ہے. ہمیں عبادت میں یہ سنت عمل کرنی چاہیے, جنازے میں یہ سنت پہ عمل کرنی چاہیے, مردے کو ایسے نہلانا چاہیے اور مردے کو ایسے سلانا چاہیے اور قبر میں ایسے دفن کرنا چاہیے. اس وقت تو ہمیں بہت یاد آتی ہے سنتیں, لیکن جب خوشی کی بات آتی ہے تو ہم سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں. امت مسلمہ سنتوں کا جنازہ نکال دیتی ہے جب خوشی کی باری آتی ہے. بھول جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے, اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے, یہ بھول جاتی ہے امت مسلمہ. اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جو امت مسلمہ فضول خرچی کر رہی ہے, جو امت مسلمہ خرافات میں شامل ہے, جو امت مسلمہ شادی بیاہ میں لاکھوں لاکھ ڈیکوریشن میں خرچ کرتی ہے, جو امت مسلمہ ولیمے میں 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ کا پنڈال اور ہوٹلیں بک کرتی ہے, ان پیسوں کو بچا کر کے ہمیں تعلیمی میدان کے لیے ہمیں ایک کالج, ہمیں ایک اسکولی نظام, ہمیں اس طریقے کا ایک نظام شامل کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو خرافات کر رہے ہیں, جو مرتد کے شکار ہو چکے ہیں, ذہنی ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں,
زبان سے تو وہ نہیں کہہ رہا، لیکن ذہن مرتد ہو چکا ہے. ذہن میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہے. ذہن میں اسلام کے بارے میں کیا جنت ہے، کیا جہنم ہے، کیا آخرت ہے، کیا عالم برزخ ہے، معلوم ہی نہیں امت مسلمہ کے نوجوان کو، امت مسلمہ کے بچوں کو. کیونکہ ایک گھنٹے سے چند منٹ کے لیے، چند گھنٹے کے لیے مقصد میں آ جانا کافی نہیں ہوگا، 24 گھنٹے ماحول میں رکھنا ہوگا. کیونکہ آج امت مسلمہ مشنری میں اور کانوینٹوں میں جب جاتے ہیں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ایسے بے حیا بن جاتے ہیں، ایسے خرافات سکھایا جاتا ہے وہاں پہ کہ 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے وہاں پہ رہتے ہیں تو اسلام پہ عمل کرنے میں انہیں بوجھ نہیں سکھا دیتا. آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو کیوں توڑ رہی ہے؟ آج تبلیغ والے، جماعت والے کیوں پکڑ پکڑ کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ آج وہ بوجھ محسوس کرتی ہے، بوجھ محسوس کرتے ہیں اسلام پہ عمل کرنا. ارے کہاں فجر کی نماز، کہاں عشاء کی نماز، کہاں نبی کی سیرت، کہاں نبی کی سنت، کہاں ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہننا، کہاں داڑھی ایک پشت رکھنا، کہاں ٹوپی اور پگڑی پہننا، یہ سب چیزیں بوجھ محسوس ہوتی ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے ہمیں 1450 سال پیچھے جانا ہوگا اور 1450 سال پیچھے جا کر کے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو اپنانا ہوگا. خاص کر کے خوشی کے موقع پر، خوشی کے موقع پہ سنتوں کا جنازہ نہیں نکالنا ہے. خوشی کے موقع پہ ہمیں سنتوں کو نہیں بھولنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے. اگر ہماری امت مسلمہ کے نوجوان، پوری نوجوان یہ ایکٹو ہو جائے، یہ فعال ہو جائے، یہ متحرک ہو جائے کہ ہمیں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے. لاکھ گھر والے کوئی کوشش کر لے، کہہ لے کہ میری خالہ نہیں مانتی ہے مت مانے، میری ماں نہیں مانتی ہے مت مانے، جو دنیا والے نہیں مانتے نہیں مانے، دنیا والے کیا کہیں گے کہہ لے، لیکن اللہ کا رسول کیا کہے گا ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں. اللہ کے رسول کیا کہے گا ہمیں اس بات کی فکر پرواہ ہونی چاہیے. جب اس بات کی فکر پرواہ ہوگی تو عمل کرنا آسان ہوگا، سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہوگا. سنت کے مطابق نکاح کرنا، مسجدوں میں آرام ہوگا اور مسجدوں میں آرام سے نکاح کریں گے، چند 1000 روپے بھی خرچے نہیں ہوں گے اور آپ کے نکاح مکمل ہو جائے گا. لڑکیوں والوں کی لیے بوجھ آپ نہیں بنے گا. آج لڑکیوں کے بعد اس وجہ سے بوجھ محسوس کرتے ہیں. آج لڑکیوں کے لڑکیاں دوسروں سے کیوں بھاگ رہی ہے، ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہے کہ آج وقت میں ان کا نکاح نہیں ہو پاتا، کیونکہ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. نبی کی سیرت سے ہم نے ہٹ کر کے نکاح کو مشکل بنا دیا. 3 لاکھ کا فرض جب تک نہیں بنے گا تب تک ہمارا نکاح ہی نہیں ہوگا. 2 لاکھ کی گاڑی جب تک نہیں ملے گی، رائل انفیلڈ تب تک ہماری نکاح ہی مکمل نہیں ہوگی. آج امت مسلمہ کا آج حال ہو چکی ہے. امت مسلمہ کے نوجوانوں سے گزارش ہے، پورے امت مسلمہ کو اس درس دیا جا رہا ہے اپنے نبی کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ہر حال میں اپنانا ہوگا، ہر وقت اپنانا ہوگا، ہر وقت ہر لمحے اپنا کر کے چلنا ہوگا، تب جا کر کے کامیابی ملے گی. صرف چند سنتوں پہ عمل کر لینا، جہاں عبادت کی سنت ہے، جمعہ کے لیے نہانا سنت ہے اور عطر لگانا سنت ہے اور کپڑے اچھے پہننا سنت ہے، اس سنت کا عمل کرنے سے یہ امت ذلت و پسپائی سے نہیں نکل سکتی ہے. ہاں اس سنت پہ بھی عمل ضرور کرنی ہے، کرنی چاہیے اور ضرور ہمیں ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم امت مسلمہ کے نوجوان ہیں، ہم امت مسلمہ کے ایک فرد ہیں، ہم سب کو عمل کرنی ہے. لیکن اور بھی سنتیں ہیں، معاشرت کی جتنی سنتیں ہیں، شادی بیاہ کی جتنی سنتیں ہیں، نکاح کے وقت کی جتنی سنتیں ہیں، ولیمہ کے وقت کی جتنی سنتیں ہیں، ان سنتوں پہ، ان سیرت پہ ہمیں عمل کرنی ہوگی. ان سیرت پہ جب ہم عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. ہمارے مسلم دشمنوں سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. مولانا سجاد نعمانی مختصر العالی بارہا اپنی تقریروں میں فرماتے ہیں کہ چھٹائی کا دور چل رہا ہے. بائی برتھ جو مسلمان ہیں، پیدائشی جو مسلمان ہیں، جو چند ٹکے کے لیے بک جاتے ہیں اور چند ٹکے کے لیے اپنے ایمان کو سودا کر بیٹھتے ہیں، یہ لوگ تمام کے تمام تیسری ورلڈ وار میں امام مہدی سے پہلے چھاڑ دیے جائیں گے، امام مہدی سے پہلے چھاڑ دیے جائیں گے اور باقی جو مسلمان ہوں گے قرآن سنت پہ عمل کرنے والے، صحیح طور پہ جو مسلمان ہوں گے 100% سیرت اور سنت پہ چلنے والے، وہ امام مہدی کے صفوں میں شامل ہوں گے، وہ امام مہدی کے صفوں میں شامل ہوں گے، وہ امام مہدی کے ساتھ چلیں گے. اس لیے آج بات کی ضرورت ہے. اسلام کے دشمنوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، سب پریوار سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو وہ لوگ اپنی شادیوں میں ان کے اوپر بین ہے اس بات کی کہ اگر آپ کھڑک پتی ہو، ارب پتی ہو، اپنے طور پر ہو، لیکن آپ اپنی فضول خرچی میں، اپنے لہو و لعب میں اور اپنے بیٹیوں اور بچوں کی شادی میں لاکھ سے زیادہ نہیں خرچ کر سکتے، لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے. ان کو اوپر یہ پابندی لگائی گئی. کیوں کہ آپ اپنے شاخوں کو مضبوط کرنے کے لیے پورے انڈیا، پورے ملک ہندوستان میں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، آپ کو خرچ کرنا ہوگا، چاہے تعلیمی میدان میں ہو، چاہے عسکری میدان میں ہو، چاہے لشکری میدان میں ہو، تمام میدان میں وہ خرچ کرنا
میں آج پوری دنیا کو فائز ہونا چاہتے ہیں، اور اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کام کر کے رہے گا، اگرچہ ان کافروں کو، ان کافرین کو ناپسند یہ بات نہ لگتی ہے، یہ ناپسند لگتی ہے اسلام کی دشمنوں کو، یہ برادران۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند، یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، اس چند دن کی زندگی میں ہم اپنی زندگی کو سیرت اور سنت کے مطابق گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں ہماری کامیابی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سن رہے ہیں